بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 44 کریں گے اور اس سبق کے اندر ہم معلق ثانیہ کا شعر نمبر 81 سے لے کر کے شعر نمبر 84 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم سبق کی ابتدا کرتے ہیں اور کتاب کی طرف جاتے ہیں. آج کے سبق کا ہم پہلا شعر کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ وَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ عُمْرَ بْنَ مَرْثَدٍ. شاعر کہتے ہیں کہ فَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتُ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ، اگر اللہ پاک رب العزت چاہتے تو مجھے قیس بن خالد یا عمرو بن مرثد بناتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک رب العزت نے مجھے غریب بنایا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے تو مجھے قیس بن خالد اور عمرو بن مرثد کی طرح مالدار بنا دیتے. دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ، کہ میں صبح کرتا اس حال میں کہ میں مالدار ہوتا. وَزَارَنِي بَنُونَ كِرَامٌ سَعَادَةٌ لِمُسَوَّدِ، اور میری زیارت کو آتے سردار کے سردار اور شریف بیٹے. شاعر کے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ میں مالداری میں قیس بن خالد اور عمرو بن مرثد کی طرح ہو جاؤں. اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ جو اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا ان کی جو ان کو توجہ نہیں دی جاتی تو وہ غربت کی وجہ سے اخلاص کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ پاک رب العزت قیس بن خالد اور عمرو بن مرثد کی طرح مال دے دیتے تو وزارنی، پھر یہ لوگ میری طرف آتے اور شریف لوگوں کے شریف بیٹے آ کر کے میری زیارت کرتے. لیکن کاش میرے پاس ایسا نہیں ہے، اس لیے جو میرے چچزاد بھائی ہیں وہ میرے قریبی ہونے کے باوجود مجھ سے دور بھاگتے ہیں. شاعر طرفہ نیاب نے جب یہ شعر کہا تو عمرو بن مرثد کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے طرفہ نیابت کو بھی بلایا اور اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور ہر بیٹے کے مال کا 10واں حصہ اس سے لے کر کے طرفہ نیابت کو دے دیا خوشی میں، اور اس طرفہ کو ان کے برابر مالدار بنا دیا، یعنی اپنے بیٹوں کے برابر اس کو مالدار بنا دیا. زارا نصر ینصر سے اس کا معنی ہے ملاقات کا، ممنون وقایا ہے اور یہ ضمیر متکلم کی ہے. زارا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے. بنون ابن کی جمع ہے، بیٹوں کو کہا جاتا ہے. اور کرام کریم کی جمع ہے، بمعنی ہے شریف لوگ. سعادت سید کی جمع ہے، بمعنی ہے سردار. سورہ احزاب میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. مسود یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے بمعنی ہے سردار بنانا. آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ انا الرجل الزرد الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد. انا الرجل الزرد الذي تعرفونه، کہ میں ہلکا پھلکا شخص ہوں جس کو آپ جانتے ہو. خشاش كرأس الحية المتوقد، میں سانپ کے چمکتے ہوئے سر کی طرح حساس ہوں. خشاش چست و چالاک ہوں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے قوم اور اپنے خاندان والوں سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو آپ ہی کے اندر رہنے والا ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، اور اگر کوئی مشکل وقت آپ پہ آتی ہے تو میں سانپ کی طرح ہر تنگ جگہ میں بھی گھس جاتا ہوں اور اپنا کام کر دکھاتا ہوں. ضرب بمعنی مثل کے ہے اور الرجل ضرب اس کا معنی ہے ہلکا پھلکا شخص. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ المطر الضرب ہلکی بارش. اس کی جو جمع ہے وہ ازراب آتی ہے. خشاش یہ ہلکے پھلکے چست چالاک کو کہا جاتا ہے. اور رأس الحیہ سے مراد سام کا سر، یعنی اس کا جو پھن ہے جس کو وہ پھیلا دیتا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. متوقد یہ باب تفاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے چمکنا. جیسے کہ اللہ پاک رب العزت سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ آج کے سبق کا آخری اور چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ فآلیت لا ينفك تشخي بطانة لعزب رقیق الشفرتين محمد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فآلیت میں نے قسم اٹھا رکھی ہے، لا ينفك تشخي کہ میرا جو پہلو ہے وہ دور نہیں رہے گا، بطانة لعزب رقیق الشفرتين محمد ایک ہندی باریک دوداری تیز تلوار کے استر سے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اب میں نے اس بات کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں تلوار کے بغیر نہیں رہوں گا اور ایک تیز تلوار ہمیشہ میرے پہلو کے ساتھ بندی رہے گی۔ آلیتو اس کا معنی ہے الہ ان سے ہے قسم کھانا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر۔ ینفق یہ باب انفعال سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے جدا ہونا۔ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اشہر یہ پہلی کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر یا جو ضمیر ہے وہ متکلم کی ہے۔ بطانۃ یہ کپڑے کے استر کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ بطائن آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ عزب تیز تلوار کو کہا جاتا ہے اور رقیق باریک کو یا نرم کو کہا جاتا ہے، یہاں پر مراد باریک ہے۔ شفرتین تسنیہ ہے، شفرتن کی بمعنی ہے دھار، اس کی جو جمع ہے وہ شفرات اور شفارن آتی ہے۔ محمد یہ ہندی تلوار کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔